اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز۔ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے منصور علی خان صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بات کرنی پڑے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے ویلاگ کے اندر 7 کوشچن ریز کیے ہیں، اور یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ان کے 7 سوالات کے میں جوابات دوں، لیکن میں ہر سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میرا ایک ہی جواب ہوگا جس میں ان کے 7 سوالوں کے جوابات ہوں گے۔ سب سے پہلے میں منصور صاحب آپ کے لیے بولتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بڑا نیوٹرل اور وہ کہتے ہیں، حالانکہ آپ پی ٹی آئی والوں کے لیے لونے لپارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا۔ جب آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی، بولنے والے کو بولنے دیں، آپ کو لفافہ بولتے ہیں تو بولنے دیں، لیکن جب آپ ان کو لونڈے لپارے بول دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو وہ لفافہ بولتے ہیں اس کا آپ نے ان کو جواب دے دیا ہے، تو پھر اسکور ایکول ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے کوشچن ریز کیے ہیں کہ جی یہ بینچ ہونی چاہیے، 4 ججز کیا کہتے ہیں، ان کو اختیار ہے کہ نہیں، اور یہ سو موٹو لیا جانا چاہیے، اور 4 ججز جس بینچ سے الگ ہو جائے ان کا فیصلہ مانا جائے، یہ آپ کا اصل تھا۔ باقی تو آپ نے کہا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ کیسے ہوگی، گورنر رہنا اگر مطلب اسمبلی کے پروویژنل اسمبلی کا الیکشن ہو جائے گا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ادھر ہو جائے گی، یہ آپ نے دوسرے سوال کیے ہیں، ان سب کا جواب میں آپ کو ایک ہی جواب میں دے دیتا ہوں۔ آپ یہ چاہتے ہیں اسمبلی ڈسالو ہو گئی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 224 کے حساب سے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ اب ایڈوائز اگر پارٹی سربراہ کی وجہ سے ہوئی یا کسی اور کی وجہ سے ہوئی یا گن پوائنٹ پر ان کو بولا گیا، ایڈوائز دینے والا وہ چیف منسٹر ہی تھا، ٹھیک ہے؟ چیف منسٹر ریفیوز کر دیتا کہ جی میں تو ایڈوائز نہیں دیتا ہوں اسمبلی توڑنے کی، آپ ان کو خواہ بدنام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنا ذاتی خیال کہا کہ میرا ذاتی خیال تھا کہ اسمبلی نہ توڑی جائے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ پارٹی پالیسی سے الگ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سبوں نے مل کر فیصلہ کیا۔ ایک پارٹی کے اندر ایک آدمی نہیں ہوتا ہے، پوری کیبنٹ ہوتی ہے، پوری کور کمیٹی ہوتی ہے۔ کور کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جی اسمبلی کو توڑا جائے۔ ریزن بینگ اس لیے کہ جی نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی بھی ان کے لوگ نہیں تھے، اور نیشنل اسمبلی انلیجیٹیمیٹ نیشنل اسمبلی ہے، جس کی 60 تقریباً 40-45% لوگ اس اسمبلی کے اندر بیٹھتے ہی نہیں ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ادھر مانگے تانگے کے لوگ ہیں اس کے اندر، تو ان کی لیجیٹیمیسی بنتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اتنے سارے لوگ ریزائن دے دے تو جو شرم جن کو ہوتی ہے نا، جن کو تھوڑی سی بھی آتی ہے، اگر یہ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں یہ ہوتا نا تو وہ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ لوگوں نے اسمبلی نہیں توڑی۔ اینی ہاؤ، آپ یہ چاہتے ہیں، اچھا پھر یہ گئے ہیں ہائی کورٹ۔ اچھا یہاں سے گورنر کہتا ہے کیونکہ میں نے جو اسمبلی وہ تو توڑی نہیں ہے، تو میں تو اس کی ڈیٹ نہیں دے سکتا الیکشن کی۔ اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کیونکہ میں تو پوچھوں گا گورنر سے کہ یار یہ مجھے ڈیٹ دینی چاہیے یا اس کو۔ ہر سارے فیصلے جس کے اندر پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا فوراً الیکشن کمیشن ڈیسیشن دے دے گا۔ الیکشن کمیشن نائل نہیں قرار دے سکتا تھا، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن از ناٹ اے کورٹ، لیکن پھر بھی عمران خان کو نائل قرار دے دیا، اور پھر یہ اور ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا بہت سارے لوگوں کو، اور یہ سارے فیصلے واپس ہوئے الیکشن کمیشن کے، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کے اندر تو الیکشن کمیشنر نے تو ٹک 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 1 منٹ لگایا اور سب کچھ کر دیا۔ اور جب یہ الیکشن دینے کی ڈیٹ آئی تو کیونکہ منشی صاحب نے اپنے باس سے تو پوچھنا تھا، باس نے کہا جی آپ نے ڈیٹ نہیں دینی ہے، گورنر کے اوپر ڈال دو، گورنر اس کے اوپر ڈال دو۔ پھر ہائی کورٹ کے اندر مسئلہ جاتا ہے تو ہائی کورٹ وہ فیصلہ دیتا ہے۔ ہائی کورٹ کا آرڈر آنے کے بعد ماشاءاللہ الیکشن کمیشن پھر بھی کہتا ہے ہم مشورہ کریں گے، اور بھائی آپ کا آرڈر آ گیا ہے، آپ کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر عمران خان صاحب ہائی کورٹ کے آرڈر پہ نہیں آتے تو آپ شور مچا دیتے ہیں۔ اور ابھی ہائی کورٹ کا آرڈر آیا، 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا، 4 دن گیا، 5 دن گیا، 7 دن گیا، اور آپ کا جواب 6 دن کے بعد آ رہا ہے۔ اس کے بعد 14 دن کی ڈیٹ مل جاتی ہے بھائی آپ کو سوچنے کے لیے، اور پورا 1 مہینہ 5-7 دن آپ کے گزر جاتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ 14 دن کے بعد نوٹیفائی کرتا ہے، اس کے اوپر آپ کو خیال نہیں آیا، اس کے اوپر ساری باتیں نہیں آئی یاد آپ کو؟ یہ سارے کوشچن اس وقت پوچھنا تھے نا، اس وقت آپ یہ کوشچن پوچھیں نا منصور صاحب، آپ پوچھیں، آپ بولیں کہ یہ سارا غلط ہوا ہے،
تو پھر میں آپ کی بات مانوں گا. وہاں پر آپ کہتے ہیں 4 ججز ایک بینچ سے الگ ہو گئے. بھائی 4 ججز ایک بینچ سے الگ نہیں ہوئے, 2 کے اوپر پی ڈی ایم نے اعتراض کیا, اس لیے وہ حل گئے. وہ مطلب وہ رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے, عزت دار تو تھے, جسٹیفیکیشن والے ججز تھے. انہوں نے اپنی عزت کے اوپر بات نہیں آنے دی اور اس بینچ سے الگ ہو گئے. ایک جج نے کہا کہ جی میں کیونکہ دے چکا ہوں اپنا ورڈکٹ, میں اپنا ارادہ ظاہر کر چکا ہوں. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میں تو اپنا ارادہ ظاہر کر چکا ہوں, میری انٹینشن شو ہو رہی ہے, اس لیے میں قانونی مطلب اخلاقی طور پہ میں اس بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتا. وہ الگ ہوئے. اور جو چوتھے جج ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی میرا بھی ہے نا خیال تو اطہر من اللہ جیسا ہے, لیکن میں چیف جسٹس پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے رکھتے یا نہیں رکھتے. تو ان کو چیف جسٹس نے ہٹایا اس بینچ سے. تو بھائی آپ پورا آدھا سچ کیوں بولتے ہیں؟ پورا سچ بولے نا. پورا سچ نہیں بولتے منصور صاحب آپ. خیر, میں یہ معاملات آپ کو میرے خیال میں نے آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے دیا ہے. اگر پھر بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو میں نے آپ کو ہیش ٹیگ کیا ہے, آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں اس کے اوپر. آپ قانون دان بنتے ہیں, آپ نے کس قانون دانوں سے پوچھا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا؟ آپ آئے نا ہمارے سامنے بیٹھے, ہم آپ کو قانون دانوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کون سی آرٹیکل کے تحت کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, آئین کے اوپر عمل کرنا نہیں ہے, آئین کو پھاڑ دے بھائی جب عمل ہی نہیں کرنا ہے تو آپ کو. بہرحال ایک اور مقدمہ, رانا صاحب نے ایک پھر پریس کانفرنس کر دی. بھائی اتنے سارے لوگ تھے, موسٹ پاپولر لیڈر ہے, گیٹ کھولا گیا, پبلک اندر چلے گئی. 30-40% تو اس کے اندر لوئرس تھے. ٹھیک ہے, سینکڑوں کی تعداد میں لوئرس تھے, ہزاروں لوگ اندر چلے گئے. ورکرز تھے, پیپلز پارٹی کے لیڈرز تھے, نون پرسنالٹیز تھی, اور پولیس والے بھی تھے اس کے اندر بے تاشا. اور بھائی انہوں نے کہہ دیا او ہو, عمران خان صاحب نے سب کو کچہری کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے اکسایا, ایک زبردست تقریر کی کہ جی بھائی ججز کے اوپر حملہ کر دو, پولیس کو مارو, پولیس کی وردیاں پھاڑ دی, ان کے ویپن لے لیے, ان کے اوپر گولیاں چلا دی, اور ہے نا سارے کیمرے توڑ دیے, شیشے توڑ دیے, سب کچھ کر دیا, ان کے سارے ہتھیار چھیڑ دیے, مورچہ بند ہو گیا. اور ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے تو اب ان کے اوپر ہے نا, اور سارے گنڈے تھے, بدماش تھے, سب ہے نا ہسٹری شیٹر تھے, سب ہے نا ایبسکانڈر تھے پرانے, اور ساؤتھ افریقہ سے ان کو بلایا تھا عمران خان نے. ٹھیک ہے نا, اور سارے ایبسکانڈر ادھر پہنچے ہوئے. ٹھیک ہے, کینیا سے ان کو ادھر لے کر آئے, افغانستان سے آئے یہ سارے, اور انہوں نے آ کر یہاں پر توڑ پھوڑ کی. اس لیے ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ, توڑ پھوڑ کا مقدمہ, جوڈیشری کو نقصان پہنچانے کا, حکومت کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ کر دیا. شرم کرو یار, شرم کرو, کچھ حیا کر لو, کچھ تو کچھ لو, اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. 70 مقدمے آپ نے عمران خان کے اوپر ڈال دیے یار. اور میں تو کوئی فیور میں نہیں ہوں, لیکن یار یہ اتنی ساری چیزیں آپ کے اوپر جب مقدمے ہوتے تھے, خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, اور کیا کہتے ہیں احسن اقبال, میں تو ان کے فیور میں بھی بولتا تھا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے, بالکل غلط ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جو کر رہے, وہ جو شہزاد اکبر جو کر رہا ہے, وہ بیکار آدمی, وہ جو کر رہا ہے وہ بلیک میلنگ کر کے بہت عمران خان کی پتہ نہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ پیسے لے کر چلا گیا, اتنے سارے پیسے بنا لیے اس نے. بہرحال مجھے تو اس کے اوپر بھی بڑا غصہ ہے. اینی ہاؤ, یہ مقدمہ قائم ہو گیا ہے. باقی آج رانا شاہد کر کے ایک لائر ہے, انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر, لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپلیکیشن دی تھی مریم نواز کے خلاف کہ جی انہوں نے سٹنگ ججز کے خلاف بیانات دیے, 2 ایکس چیف جسٹس کے خلاف جوڈیشری کے اوپر حملہ کیا. اس کی ہیئرنگ کل ہوگی. اس کے علاوہ انور منصور صاحب ہیں, اٹارنی جنرل آف پاکستان ایکس, انہوں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ جی مریم نواز نے جو تقریر کی ہے اس پہ ان کو سو موٹو ایکشن لیا جائے. اگر یہ سو موٹو ایکشن لیا تو منصور علی خان صاحب کو پھر اعتراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہرحال باقی اب تھوڑی سی ہم ہماری اکنامی کی بات کر لیں. آج جو موڈیز نے جو ریٹنگ ہے, اس نے آج پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ CCC کر دی ہے. CCC کا مطلب ہے ناٹ جسٹ بفور ڈیفالٹ, ڈی از دا ڈیفالٹ. CCC کے ساتھ اگر آپ پلس لگا دیں گے تو وہ ناٹ ریکوریبل ڈیفالٹ, اور ہے نا یہ ہارڈلی مینیجبل ڈیفالٹ ہے. یہ اس کی ریٹنگ ہو گئی ہے. ملک کے اندر مہنگائی کا طوفان ہے. ٹھیک ہے نا, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. کتنے لوگ مجھے فون کرتے گئے
کیونکہ ہم وائس آف اوورسیز پاکستانی ہوئے تحت راشن کی ڈرائیو بھی کرتے ہیں رمضان میں، تو کتنے لوگ راشن کے لیے مجھے ابھی سے رابطے کر رہے ہیں، اور اچھے اچھے لوگ جو پہلے نوکری پہ تھے، اچھے پہ تھے، کتنے ہزاروں کی نوکریاں چلے گئی، برباد ہو گیا یہ ملک۔ خدا را پاکستان کا سوچے، پاکستان کی بات کرے، الیکشن کرائے، جان چھوڑے، جو بھی عوام کو جس کو بھی جیتا ہے آئے، اچھی بات کرے، حق کی بات کرے، سچ کی بات کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔